یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ نے ہندوستان کو جدید ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کے عالمی نقشے پر نمایاں کیا ہے۔ ہندوستان کا پہلا FAB ڈسپلے 24,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ریاست میں قائم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ NDA حکومت نے پچھلے 8 برسوں میں نوجوانوں کے خواب پورا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق مظاہرے کو حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8,500 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور صحت یابی کی شرح 98.68% ہے، اور ریاست میں پیش آنے والے الگ الگ حادثات میں 4 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ نے ہندوستان کو دنیا کے جدید ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کے نقشے پر نمایاں کیا ہے۔ ہندوستان کا پہلا FAB مینوفیکچرنگ جلد ہی 24,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ریاست میں شروع کیا جائے گا۔ وزیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ تلنگانہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ فارچون 500 کمپنی ہندوستان کی پہلی FAB کو قائم کرے گی تاکہ جدید ترین AMOLED ڈسپلے تیار کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 8 برسوں میں NDA حکومت نے نوجوانوں کو ان کے خواب پورا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینے میں مدد دی ہے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان کی یووا شکتی ایک بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان مختلف شعبوں میں بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں اور قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنعت کاری سے لے کر کھیلوں تک ہر شعبے میں سماج کے تمام طبقات کے نوجوان پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی طاقت نئے ہندوستان کا مضبوط ستون ہے۔ پچھلے 8 برسوں میں حکومت نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ان میں نئی تعلیمی پالیسی، IIT اور IIMs کی توسیع، نئے اسٹارٹ اپس، یونیکارنس اور کھیلو انڈیا کیندر شامل ہے۔ عادل آباد ٹاؤن میں کل رات ایک نوجوان کی طرف سے ایک مذہب کی مبینہ توہین سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ پولیس نے اس نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ اس کے باوجود احتجاجی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے۔ نعرے بازی کرنے والے نوجوانوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس دوران سپرنٹینڈنٹ آف پولیس D ادے کمار پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور یقین دلایا کہ اس نوجوان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے بتایا کہ صورتحال اب قابو میں ہے۔ ادے کمار نے صحافیوں کو بتایا کہ پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر بھروسہ نہ کریں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اشتعال انگیز پیغامات نہ پھیلائیں۔ مولگیر ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 195 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ صحت یابی کی شرح فی الحال 98.68% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,400 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے۔ اب تک صحت یاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 4,26,52,743 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8,500 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے۔ ہندوستان کے سرگرم کیسز فی الحال 44,513 ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 جانیں گئیں۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی کو آج نئی دہلی کے سر گنگا رام ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری رندیپ سرجیوالا نے ٹویٹ کیا کہ کووڈ سے متعلق مسائل کی وجہ سے سونیا گاندھی کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ان کی حالت مستحکم ہے اور ان کی صحت پر نظر رکھنے کے لیے انہیں ہاسپٹل میں رکھا جائے گا۔ سونیا گاندھی 2 جون کو کووڈ-19 انفیکشن سے متاثر پائی گئی تھیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ سدی پیٹ ضلع کے چنا کدورو منڈل کے گاؤں ملارم میں راجیو راہداری پر ایک لوری ڈرائیور کی غلط روٹ پر ڈرائیونگ نے ایک عورت کے بشمول 3 لوگوں کی جان لے لی جو ایک کار میں سفر کر رہے تھے۔ مہلوکین کا تعلق سرسلہ ضلع کے گاؤں نرلا سے تھا۔ کار کا ڈرائیور بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ جب پاپا راؤ اور ان کی بیوی سرسلہ سے حیدرآباد جا رہے تھے، غلط سمت سے آنے والی لوری نے ان کی کار کو ٹکر دے دی۔ ان تمام کی فوری موت ہو گئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل سدی پیٹ لے جایا گیا۔ ایک کیس درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد کے افضل گنج کے علاقے مہاراج گنج میں ایک کیمیکل دھماکے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا اور ان کے والد زخمی ہو گئے۔ بھرت نامی نوجوان کیمیکل کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے سیوریج مین ہول میں
مدت ختم ہو جانے والے کیمیکلز پھینکے اور ان پر پانی ڈالا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور فوری اس کی موت ہو گئی۔ بھرت کے والد وینو گوپال بھی اس حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم فوری مقام پر پہنچی، ایک کلوز ٹیم کو بھی روانہ کیا گیا۔ ویٹ لفٹنگ میں آکانکشا ویوہارا نے آج میکسیکو میں ہونے والی یوتھ ورلڈ چیمپئن شپ میں ہندوستان کے لیے چاندی کا تمغہ جیتا۔ آکانکشا نے عورتوں کے 40 کلو گرام زمرے میں میڈل حاصل کیا۔ وہ مقابلے کے اسنیچ پورشن میں پہلے مقام پر رہی اور انہوں نے 59 کلو گرام وزن اٹھایا۔ وہ کلین اینڈ جرک سیکشن میں 68 کلو گرام وزن اٹھاتے ہوئے تیسرے نمبر پر رہیں، جبکہ انہوں نے جملہ 127 کلو گرام وزن اٹھاتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ مرکزی وزیر کھیل کود انوراگ ٹھاکر نے آکانکشا کو ان کے کارنامے پر مبارکباد دی۔ سابق اسپیشل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ حیدرآباد بادشاہ نواز خان نے سماج میں عصمت ریزی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور اس طرح کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے پر زور دیا۔ انہوں نے لڑکیوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ حفاظت خود اختیاری کی تربیت حاصل کریں، جس سے وہ جنسی حملے جیسے واقعات میں اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ بادشاہ نواز خان آج ملک پیٹ حیدرآباد کے ڈان ہائی اسکول میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے سیلف ڈیفنس سمر کیمپ کے اختتام پر سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سمر کیمپ کا اہتمام سیدہ فلک کراٹے اکیڈمی کے تعاون سے کیا گیا۔ بین الاقوامی کراٹے چیمپئن سیدہ فلک اور ان کی ٹیم نے لڑکیوں اور عورتوں کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دی۔ سابق صدر نشین آندھرا پردیش اردو اکیڈمی سید نور الحق قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ صدر نشین ڈان ہائی اسکول فضل الرحمان خرم نے شکریہ ادا کیا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایم مہندر ریڈی نے بتایا ہے کہ ریاست میں سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے ریاست کا محکمہ پولیس ایک خصوصی سائبر سیکیورٹی مرکز قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت آئی ٹی کمپنیوں اور مشہور ادارے آئی آئی ٹی حیدرآباد اور آئی بی ایم کی شراکت کے ساتھ جلد ہی ایک سینٹر آف ایکسلنس شروع کرے گا۔ سائبر سیفٹی اور قومی سلامتی کے بارے میں کل گچی باولی حیدرآباد میں واقع انڈین اسکول آف بزنس ISB میں ایک روزہ قومی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس سائبر جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور محکمے نے ریاست کے 800 سے زیادہ پولیس اسٹیشنز میں سائبر وارئر کی حیثیت سے تربیت یافتہ پولیس عہدیداروں کو بھرتی کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے معمولی رد و بدل میں پنچایت راج اور دیہی ترقی کے کمشنر عشرت کا تبادلہ کر دیا ہے اور انہیں سنگاریڈی ضلع کلکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا ہے، جبکہ ایم ہنمنت راؤ کو ڈائریکٹر پنچایت راج اور دیہی ترقی مقرر کیا گیا۔ نلگنڈا ضلع کے کلکٹر پاٹل پرشانت جیون کو سدی پیٹ ضلع کلکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ نلگنڈا ایڈیشنل کلکٹر راہل شرما کو تاحکم ثانی FAC میں رکھا گیا۔ جوگلمبا گدوال ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر کویا سری ہرشا کا تبادلہ ونپرتی ضلع کلکٹر کی حیثیت سے کیا گیا۔ اسی طرح کمرم بھیم آصف آباد کے ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈیز کے ورون ریڈی کو پروجیکٹ آفیسر ایٹورو نگرم ITDA مقرر کیا گیا۔ وہ انکت کی جگہ لیں گے، جنہیں پروجیکٹ آفیسر ایٹورا نگرم ITDA مقرر کیا گیا۔ چاہت باجپائی کو، جو تقرر کا انتظار کر رہے تھے، کمرم بھیم آصف آباد میں ایڈیشنل کلکٹر کی حیثیت سے تعینات کیا گیا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نیشنل ای گورننس سروس ڈیلیوری اسسمنٹ 2021 کا دوسرا ایڈیشن جاری کریں گے۔ ریاستوں، مرکزی زیر انتظام علاقوں کے تجزیے اور مرکزی وزارتوں کی طرف سے شہریوں کو آن لائن خدمات دینے کے بارے میں یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر صنعت KT راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہندوستان کو جدید ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کے عالمی نقشے پر نمایاں کیا ہے۔ ہندوستان کا پہلا FAB ڈسپلے 24,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ ریاست میں قائم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ NDA حکومت نے پچھلے 8 برسوں میں نوجوانوں کے خواب پورے کرنے اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق مظاہرے کو حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8,500 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور صحت یابی کی شرح 98.68% ہے، اور ریاست میں پیش آنے والے الگ الگ حادثات میں 4 لوگ ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔